بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ پردیس کاٹنا ایک ایسی سزا اور ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بارے میں صرف وہی بتا سکتا ہے جو یہ سزا کاٹ رہا ہو، جو یہ قربانی دے رہا ہو۔ چند ریال، چند دینار، چند ڈالر کی خاطر ایک پردیسی جب اپنے بال بچے کی روٹی کے لیے دوسرے ملک جا کر روزی روٹی کماتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس قیمت میں اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کی پیاری سی مسکراہٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اپنے بہت پیاروں کے دکھ، درد، خوشی، غمی، ہر قسم کے ماحول، بلکہ وہ جو ان کا گزرا ہوا، اس کے بغیر جو ان کا گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ جو اتنا بیش قیمتی ہوتا ہے، وہ چند ریال، چند ڈالر، چند دینار کے لیے کی خاطر وہ ان کی قربانی دے دیتا ہے، اور حالانکہ وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوم مسکراہٹ جب وہ چھوڑ کے گھر سے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو وہی بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ننھی مسکراہٹیں، معصوم سی شرارتیں اور اپنے پیاروں سے جدائی کا جو درد ہے یہ صرف ایک پردیسی ہی جانتا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم ایک شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ جی ہاں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی اچھے بھائی اور مسلم لیگ نون کے خاص کر بہت چاہنے والے میاں محمد نواز شریف کے بہت بڑے فین، میں بات کر رہا ہوں ظفر اقبال صاحب، جو سعودی عرب میں طائف کے مقام پہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کماتے ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ظفر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم چودھری عامر شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے سعودی عرب میں یہ پردیس کاٹتے ہوئے؟ آپ نے کوشچن ہے کہ میں تقریباً کوئی 41 سال ہو گئے سر سعودی عرب میں اچھا، بچوں کے روزگار کے سلسلے میں آیا ہوں، اور یہاں پہ تقریباً ظفر اقبال صاحب، میں نے آپ کے تعارف میں کہا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون طائف کے صدر بھی ہیں سعودی عرب میں۔ عامر شہزاد صاحب، تو یہ اتنا عرصہ آپ روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ پارٹی کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں طائف میں، تو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آخر میاں محمد نواز شریف ہی کیوں آپ کو اچھے لگتے ہیں، مسلم لیگ نون ہی کیوں؟ حالانکہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، آصف علی زرداری جیسے ذہین اور فتین قسم کے لیڈر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری، ان کے بعد ان کا بیٹا ماشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری، پھر عمران خان جیسا ہینڈسم لیڈر، ان سب کو آپ نے چھوڑ کے میاں محمد نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ نواز شریف سے تعلق کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے کوئی مجھے ذاتی مفادات ہیں یا میرے کو خاندان کو اربوں کے پیسے مل گئے یا کوئی ایسا سسٹم ہے، یہ نہیں۔ میں اس لیے نون لیگ کا اور میاں صاحب کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو سی پیک جیسا منصوبہ بنایا، انہوں نے روڈوں کا جال بچھایا۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن افسوس ادھاد افسوس کہ جب بھی ملک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا تھا، میاں صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا اور ایک سلیکٹڈ حکومت کو نا تجربہ کار کو لا کے ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا کتنا عروج ہے، مہنگائی، غریب آدمی بچوں کو بیچ رہے ہیں، بجلی کے بل دیکھیں، ٹیکسز دیکھیں، غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ظفر صاحب آپ سے ایک اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ تو ہمیشہ بہت کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، آپ بڑی محفل والے جانے جاتے ہیں شخصیت ہے کہ آپ ہر محفل میں آپ رنگ لگاتے ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں اور بلکہ بڑے خوش خوراک بھی ہیں، تو آپ وہاں پہ اپنی یہ جو شوق ہے کھانے پینے کا، ظاہر ہے پھر آپ نے سعودی عرب میں بھی وہاں کی مشہور ڈشز کھائی ہوں گی، کچھ اس بارے میں بتائیں کہ وہاں کی مشہور ڈشز کیا ہیں، وہاں کا مشہور کھانا کیا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں یہاں کے ماشاءاللہ
کھانوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ پورا سال پہلی بات ہے ہر قسم کا پھل ملتا ہے، اور اس طائف کے اندر جو انار ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اتنا موٹا دانہ ہوتا ہے اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگور جو ہے وہ تو ماشاءاللہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ یہ مندی پسند کرتے ہیں، چھوٹے بکری کی مندی، یا پھر ایک چھوٹا اونٹ وہ ذبح کرتے ہیں، اس کی مندی بناتے ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے کھانے، ترکش شورما ہے، ترکش سیلٹ ہے، تکے کباب ہے، ترکش ہوٹل بہت مشہور ہے، لبنانی کباب ہوتے ہیں، اور ایک پھول آتا ہے پھول تمیز، وہ غریبوں کی غذا ہے، سب سے زیادہ وہ بھی چلتی ہے۔ اور مرغی چاول جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر بندہ ہی کھاتا ہے یہاں پہ۔ وہ مرغی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر گھومری ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو نکال کے 5-6 قسم کے چاول ہوتے ہیں، جن سے آپ کو بریانی چاہیے، رس بخاری چاہیے، اور پتہ نہیں وائٹ چاول اور مختلف قسم کے۔ تو یہاں کے کھانوں کا بہت ہی مزہ ہے، یعنی عام آدمی جو ہے نا وہ بھی بہترین گزارا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمین کی صدقے اس ملک کو نوازا ہوا ہے، اور تمام مسلمانوں کا محور و مرکز چونکہ یہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ رزق کی بڑی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت تک رزق کی یہ بہاریں ان لوگوں کو دیتا رہے، آمین۔ اچھا ظفر صاحب، ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ یہاں سے اوورسیز پاکستانی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، بہت سارے ممالک میں دنیا کے، جیسے آپ سعودی عرب میں 41 سال سے ماشاءاللہ رہ رہے ہیں، اور اس بارے میں پوچھنا تھا کہ پاکستان میں تو ہم بہت دھڑلے سے رہتے ہیں، اشارے کی بھی فکر نہیں کرتے، گرین ہے ریڈ ہے جیسا بھی ہے ہم اپنی گاڑی بگا لیتے ہیں، اور کہیں پہ قطار کا بھی دھیان نہیں کرتے، قطار لگی ہے بندہ اپنے زور بازو سے کہتا ہے بھائی میں آگے چلا جاؤں۔ مطلب قانون کی یہ چھوٹی چھوٹی ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے، تو کیا وہاں پہ بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں جی ہاں میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں قطار میں کیوں کھڑا ہوں اور میں کیوں اشارے پہ کھڑا ہوں؟ کوئی ایسے قانون کی وائلیشن وہاں پہ بھی کرتے ہیں یا قانون کی وہاں پہ پاسداری کرتے ہیں؟ یہاں پہ قانون کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے، جی اس لیے کہ سعودی عرب میں اگر اچھا قانون وہاں پہ فالو کرتے ہیں، سگنل آپ نے کراس کیا تو 5,000 جرمانہ ہے، اور جب تک وہ آپ پے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا نہ کامہ رینیو ہوگا، نہ آپ ٹریول کر سکیں گے، نہ پاکستان جا سکیں گے، نہ کہیں اور۔ صحیح۔ اس طریقے سے لائن آگے پیچھے اوورٹیک غلط کریں گے اس کے 300 ریال جرمانہ ہے، اس کے علاوہ صحیح بات ہے، بیلٹ نہیں باندھی اس کا 150 ریال جرمانہ ہے۔ تو یہاں پہ قانون کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت زبردست قانون ہے، سب اس میں برابر ہیں، یہ نہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، قانون کی گرفت سے بچ جائے گا۔ لیکن سمجھ ایسا نہیں ہے آتی پاکستان کی طرح۔ وہی لوگ، وہی تعلیم، وہی ماحول جو پاکستان میں وہ گزار کے گئے ہیں، اسی معاشرے سے گئے ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح سیدھے ہو جاتے ہیں کہ ہر قسم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر قانون جو ہے نا اس کو اوبے کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، زبردست ہو گیا۔ تھوڑا سا جذباتی سا سوال ہے، آپ ضروری ہے لیکن یہ سوال کرنا کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملیز کے لیے وہاں سے آپ کما کے بچوں کے روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی کیا، میرا ویسے سوال تو بنتا نہیں ہے لیکن صرف آپ کے جذبات کے اظہار کے لیے کہ عید شبرات، خوشی غمی فیملی میں لگی رہتی ہیں، انسان ہے جب دنیا میں آیا تو یہ خوشی غمی تو لگی رہتی ہے، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، آپ کتنا احساس ہوتا ہے، اب محسوس کرتے ہیں کہ یار آج عید ہے اور میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور میرے بچے، میری فیملی، میرا پورا خاندان وہاں پہ عید کی خوشیاں منا رہا ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا کوئی بڑا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے؟ ہم کو سر جی سیدھی بات ہے، بچے تو بہت یاد آتے ہیں پردیس میں، صاف ظاہر ہے جب خوشی غمی یا کوئی ہو جاتا ہے تو پھر تو شدید یاد آتی ہے پاکستان میں اپنے پیاروں کی،
کہ کاش اللہ کی ذات ہمیں بھی روزگار دیتی پاکستان میں، تو ہم بھی پاکستان میں ہوتے. تو صاف ظاہر ہے دن رات بچے تو یاد آتے ہیں سر. اور اللہ تعالیٰ کسی کے بچوں کو اس کے باپ سے جدا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو، خاص کر سعودیہ کے اندر جو ہے نا بڑی ٹینشنیں ہیں سر، بڑی ٹینشنیں ہیں. اللہ کی ذات ہر ایک کو اپنے پاکستان کے اندر روزگار دے اور اپنے بچوں کے پاس وہ رہے. اچھا، قربانی کی بات ہو رہی ہے ظفر صاحب، تو اسی حوالے سے اسی سے ملتا ایک دوسرا سوال ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو تقریباً اگر آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو تقریباً 1,10,00,000 کے قریب پاکستانی دوسرے ممالک میں مقیم ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مالی سال 2020 اور 21 کے پہلے 6 ماہ، جی ہاں پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر 14 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد ترسیلات بھیجے. اوورسیز پاکستانیوں کی بھیجی کی رقوم میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس میں بھی یہ کہ آپ جیسے بھائی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں، آپ اس وقت ساری دنیا میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے سب سے زیادہ پیسے پاکستان میں بھیجے ہیں. اور پاکستان میں آپ خود دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ پروفٹ پاکستان میں کوئی بھی صنعت اس وقت نہیں دے رہی، اور اتنا کچھ قربانی کے باوجود اور اتنا پیسہ پاکستان میں بھیجنے کے باوجود مجھے آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہماری گورنمنٹ ان کو کچھ سہولتیں دے رہی ہے، اس کے بدلے کچھ مراحت دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ آپ کو کوئی ریلیف وغیرہ مل رہا ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور ہمیشہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور یہ ایک قسم کی ریڑھ کی ہڈی کا ٹھیک ہو گیا، سیم ریڑھ کی ہڈی جیسے ہیں. اوورسیز پاکستانی اگر آج سرمایہ بند کر دے، پیسے بھیجنے بند کر دے، تو پاکستان شاید کئی مسائل سے دوچار ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی رائٹس نہیں ملتے، کوئی ایک پیسے کا کوئی مراحت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بینیفٹس نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے. اچھا، جس پر ہر شہری، ہر اوورسیز پاکستانی سراپا احتجاج ہے. جب ہم پاکستان آتے ہیں، یہاں سے لیگلی پیسے بھیجتے ہیں، اور جب بینک سے نکلوانے جاؤ تو وہی پاکستانی جو پاکستان کا علاقہ روپے کو 600 روپے کاٹتے ہیں، وہی ہمارا بھی کاٹ لیتے ہیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے اوورسیز پاکستانی ہے، اس نے اتنا ہمارا سرمایہ بھیجا ہے تو ان کو کوئی ریلیف دیجیے. تو بھائی جان اوورسیز پاکستان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ظفر صاحب اس طرح تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس حساب سے تو یس حکومت آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. جی اور حکومت کو تو اور کسی کے لیے کچھ سہولتیں دے نہ دے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو تو کھلے دل کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ حکومت، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، انہیں تو اپنے ان وطن عزیز کے سپوتوں کے لیے تو دن رات ایک کر دینی چاہیے. ان کے لیے محنت کر کے ان کو سہولتیں فراہم کریں، ان کے فیملیز کے لیے ان کو سہولتیں دیں، ان کو ٹیکس میں چھوٹ دیں، ان کو جتنا وہ سہولتیں دے سکتے ہیں دیں. لیکن آپ تو بڑی مایوس کن باتیں کر رہے ہیں. اب بقول آپ کے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ. لیکن اگر آپ سروے دیکھیں پاکستان کے تو اس میں پاکستان کا ہر تیسرا شخص پاکستان سے باہر نوکری کے لیے جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا افریج جو ہے نا، یہ یہاں کے نوجوان اور یہاں پہ کام کرنے والوں کی اس خواب کی جو ہے نا اس کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پہ تاثر یہ بھی ہوتا ہے جی کہ ابھی تک اتنے جدید دور میں کہ فنگر ٹپ پہ آپ ساری معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں ساری دنیا کی، لیکن اب بھی یہ تاثر عام ہے کہ جی آپ باہر جائیں گے، کسی بھی ملک میں جائیں گے، وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے. میں جتنا مرضی تجزیہ کر لوں، اگر آپ جیسے جو 41 سال سے پاکستان سے باہر سعودی عرب میں روزی روٹی کما رہے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی یہ تاثر ٹھیک ہے کہ درختوں کے ساتھ ڈالر لگے ہوئے ہیں اور آپ جاتے ہیں اور
بغیر کسی محنت کے ڈالر اتار کے جی 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 گھر بیچتے ہیں. جو لوگ پاکستان کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ریال جی جی درختوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بالکل. تو میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ سب غلط اچھا باتیں ہیں. یورپ کنٹری کا مجھے نہیں پتا، لیکن اوورسیز پاکستانی یہ جو سعودیہ یا دبئی وغیرہ ہے، یہاں پہ بندے کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کر 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 کے پھر کچھ تھوڑی بہت جو پیسے بچت صحیح. ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے پاس بھیجنے پڑتے ہیں. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ کوئی کسی قسم کا یہ جو لوگوں کا ہے کہ وہاں پہ لٹکے ہوئے اتار کے لیتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ یہاں پہ سوچیں نا، ایک سیکنڈ کے لیے کام اپنا گھر بھول جائیں تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. فٹ و فٹ واپس آتا ہے، کیونکہ 10,000 ہے، جرمانہ ہے، جیل ہے. تو اللہ، یہ جو لوگوں کا ایک بنا ہوا کنسیپٹ کہ ریال درختوں کے ساتھ ہم اٹھا کے لے آئیں گے، تو یہ بھائی جان غلط ہے. اس بات پہ نہ رہنا، اور کوشش کرو کہ اپنے ملک کے اندر ہی روزگار کی تلاش کرو، ورنہ سعودیہ کے حالات بہت برے ہیں. اچھا ظفر صاحب، آپ سے بس چند منٹ اور بات کرنی ہے آپ سے. آپ طائف ماشاءاللہ طائف مسلم لیگ نون کے آپ صدر ہیں، تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سیاسی سوال بھی کر لیتے ہیں. تو کیا ٹریجڈی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بار بار کیوں یہ اتار دیا جاتا ہے، اور یہ ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ پاک فوج ہمارا بہت پیارا ادارہ، ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں. پاک فوج کے ادارے کو چاہیے جی کہ وہ بالکل اپنی بارکوں میں رہیں، اپنے حدود کے اندر رہیں. بالکل ٹھیک کہا. اس لیے کہ ان کے ادارے کی عزت تبھی رہے گی جو اپنے سسٹم کے اندر رہیں گے، نہ کہ جب بھی کوئی سویلین حکومت اچھا کام کرنی آتی ہے اس کو گرا دیں تو پھر اپنی مرضی کا بندہ لیں. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. میرا یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ ملک پاکستان میں لائے. چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں، قوم کا ہیرو ہے. اس کے دور میں بہت کام ہوئے ہیں. تو میں پوری پاکستان قوم کے لیے ایک آواز بن کے کہ میاں نواز شریف کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا لیڈر آپ کو بار بار نہیں دے گا. ایک دفعہ یہ آپ نے موقع دیا کہ دوبارہ موقع نہ ضائع کرنا. جاتے جاتے آپ اگر اپنے پیاروں کو، اپنے بھائیوں کو، پاکستان میں جو دوست یار ہیں یا پاکستانیوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. یہ آج جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سندھی، بلوچی، پٹھان، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے. قائد اعظم نے تو ایک قوم بنایا تھا ہم کو. ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے ان فرقوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو پورے پاکستانی بھائیوں کو قوم کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایک دوسرے سے پیار بانٹے، ایک قوم. ملک پاکستان جس بحران کا شکار ہے، مہنگائی، لا قانونیت، فرقہ رویت، بجلی کے بل، گیس کے بل، غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. اس تمام کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کا یہ لایا ہوا لاڈلا سلیکٹڈ عمران خان ہے. آج پاکستان کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ایشین ٹائیگر اور منی پیرس بنانے کا جو خواب دیکھا تھا، اور اس کی منزل پایہ تکمیل تک پہنچنے والی تھی سی پیک منصوبے کے ذریعے. میاں صاحب کے اوپر مختلف قسم کے کیسز کیے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور آج تک 1 روپے کی کرپشن میاں نواز شریف کے اوپر ثابت نہیں کر سکے. ان کو یہ ڈر ہے کہ دوبارہ اگر میاں صاحب دوبارہ آ گئے تو پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں نمبر 1 پہ چلا جائے گا. یہ سلیکٹڈ جو آپ کے آ کر آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، نا تجربہ کار، یہ تو کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے تجربہ کار، صلاح الدین کا چاند، ہم تو اتنے گھر دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے. اور میرے بھائیوں، مرغیوں اور انڈوں سے شروع ہو کے آج آپ کے سامنے انڈسٹریوں کو بند کرنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری بند کریں تو بجلی بچت ہو جائے گی. آپ خود موازنہ کر لیں میاں صاحب کے دور میں اور آج کے دور میں، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گیا. ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے قوم و ملک کی ترقی کے لیے میاں نواز شریف کا ساتھ دو، مریم بی بی کا ساتھ دو، اور میاں صاحب دوبارہ ملک کے اندر آئیں اور دوبارہ وہی رونقیں بحال ہوں، وہی پاکستان دوبارہ آپ کو ہنستا کھیلتا مسکراتا پاکستان میاں نواز شریف صاحب آپ کو واپس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میاں صاحب کو
لمبی عمر دے تاکہ وہ پاکستان اور پاکستانی عوام، غریب عوام کو اس مشکل گھڑی سے نکال سکیں۔ ظفر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی ٹائم دیا مجھے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ پردیس کیونکہ قربانی کا نام ہے، اور اس موقع پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں کی یاد تو بہن کی باتیں، کتنی کٹھن ہیں پردیس کی راتیں، اور دیس میں نکلا ہوگا کہیں عید کا چاند، دیس میں نکلا ہوگا کہیں عید کا چاند، پردیس میں آنکھیں کہیں نم ہوئی ہوں گی۔ کیسے ہم اپنے پیاروں کو بھول سکتے ہیں؟ کہیں پہ بھی ہوں، ہم اپنے ملک میں دوسرے شہر میں جائیں تو ہم اپنے پیاروں کو نہیں بھولتے، تو آپ تو سمندر پار ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو عید، شبرات، خوشی غمی میں اپنے پیارے تو یاد آتے ہوں گے۔ جیسے بالکل آپ کے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف بھی اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے کتنا پیار ہے، اور وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے ہیلے، ہتھ کنڈے اور ان کی چالوں سے بچنے کے لیے بھی، اور ایک وہ بیمار بھی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی بیٹی جب بھی قوم سے خطاب کرتی ہیں، جب بھی بات کرتی ہیں، تو وہ ایک میسیج ضرور دیتی ہیں کہ آپ کا لیڈر میاں محمد نواز شریف آپ کے لیے باہر تڑپ رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کا وہ ہر جلسے، ہر ریلی، ہر خطاب میں وہ سلام ضرور دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ چودھری عامر شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔